اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ الخیاط حافظہ اللہ۔ عنوان: ادائیگی حج پر شکر بجا لائیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بیت اللہ کو حصول ثواب کا ذریعہ اور مقام امن بنایا۔ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے والوں کو مکمل مغفرت سے نوازنے کی خوشخبری دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو سعادت اور نیکی تک پہنچنے میں معاون ہو سکے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رہنمائی کرنے والے اور مکمل طور پر دین کو اپنانے والے ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین پر تا روز قیامت رحمت سلامتی نازل فرما۔ بعد ازاں بندگان خدا، اللہ سے ڈر جاؤ اور یاد رکھو تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن پیش ہونا ہے جس دن انسان کا سب کچھ کیا دھرا اسے یاد آ جائے گا، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے بیگانہ ہو جائے گا، جس دن ہر آدمی کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اے اہل اسلام، دین اسلام جیسی نعمت کے بعد بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حاجی کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی توفیق سے ہی مناسک حج مکمل کرتا ہے اور اسی کی عنایت سے ہی حج اور عمرہ کے اعمال صحت و سلامتی اور امن و امان سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج جیسی نعمت کا بار حصول چاہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے فضل کا طلبگار ہے اور اللہ کی طرف سے مسلسل عزت افزائی چاہتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر بجا لانا لازمی حق ہے اور عین فرض ہے۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شکر ادا کرنے والے کو مزید نوازنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اللہ نے حجاج کرام کو مناسک حج مکمل کر لینے کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہوں پر حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان آیات میں واضح اشارہ ہے کہ جب کوئی بھی اطاعت الہی والا کام مکمل کریں تو اللہ کا ذکر کریں، اور خصوصاً جب حج بیت اللہ مکمل کریں تو اللہ کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی مسلسل اور بڑی نعمتوں کو جانیں کہ اللہ نے انہیں اپنی محبت اور رضا والے کاموں تک رسائی عطا فرمائی ہے، اپنی اطاعت کی توفیق دے کر سعادت مند فرمایا ہے، اور انہیں نیکی کی تکمیل کی توفیق دی ہے، اور وہ خوبصورتی سے اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں۔
ان آیات میں ایک چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ایک سے تنبیہ کی گئی ہے۔ جس چیز سے تنبیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوران حج حجاج کرام اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کے مانگنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اس کے خوبصورت مقامات کا سوال کریں، اور آخرت پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اور جس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حجاج کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں دنیا کی بھلائی بھی عطا کرے اور آخرت کی بہتری بھی، اور اللہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ قرآنی دعا ہے، یہ پاکیزہ اور مبارک دعا ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سمیٹ دی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی بھلائی میں ہر دنیاوی نعمت شامل ہے، جس میں عافیت، وسیع گھر، نیک بیوی، وسیع رزق، نفع بخش علم، عمل صالح اور آرام دہ سواری آتی ہے۔ اور آخرت کی بھلائی میں سب سے اہم اللہ کریم کے چہرے کا دیدار ہے، نعمتوں سے بھرپور جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، یوم آخرت کے حساب میں آسانی شامل ہے، اور ان کے علاوہ بھی جو کچھ اللہ اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ اور اس دعا میں آگ سے نجات مانگنے کا تقاضا ہے کہ دنیا میں انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب میسر آ جائیں، جس میں اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اور گناہوں سے اجتناب، حرام اور مشتبہ امور سے بچنا شامل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ عبدالعزیز ابن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، جب اللہ نے حاجی کو حج مکمل کرنے کی توفیق دے کر اس پر احسان کر دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاجی اپنی زندگی کے باقی ایام گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف پلٹ جائے اور شرک کے اندھیروں میں گر پڑے، جبکہ اللہ نے حج کے ذریعے سے اس کے سینے کو منور کر دیا ہے، اس کے دل کو روشن کیا ہے، اس کی آنکھوں سے جہالت کے پردوں کو ہٹا دیا ہے اور گمراہیوں کی گمراہی اس کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اللہ نے حج کے ذریعے اسے ترغیب دی ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کا کرے، اس کے علاوہ کسی بھی مقام کا طواف حرام کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے ایک حاجی کو ایمان اور تقوی کا بہترین اور خوبصورت ترین لباس پہنا دیا ہے تو وہ گناہوں، نافرمانیوں اور فسق و فجور کا لباس کیوں پہن لیتا ہے؟ اور وہ اللہ رب العزت جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہی حاجی اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات کے انکار کو اپنا لے گا اور اس کی حمد و شکر کے کلمات کو چھوڑ دے گا، جبکہ اسی حاجی کی زبان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تلبیہ پکارتی رہے اور تکبیرات لا الہ الا اللہ، الحمدللہ جیسے الفاظ کا ورد کرتی رہے، استغفار اور تسبیحات سے تر رہی، اور اسی حاجی نے اپنے اعمال کے ذریعے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے قربانی کے جانور ذبح کیے اور مناسک حج کو اللہ کے بتائے گئے طریقے اور سنت رسول کے مطابق مکمل کیا۔ اور کیا یہ حاجی اس یوم حشر کو بھول گیا ہے جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کا رب اسے عرفات کے میدان میں اس کی دعائیں، پکاریں اور اس کا گڑ گرانا، رونا اسے یاد دلائے گا، جب یہ میدان عرفات میں اللہ سے پر امید بھی تھا اور اس کے دل میں خوف بھی تھا، اور یہ اللہ سے جنت کا سوال کر رہا تھا اور آگ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ حاجی نے عرفات میں یہ سب کچھ کہا ہے تو اسے آئندہ بھی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ بندگان خدا، ایک حاجی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تربیت کے لیے مضبوط فیصلے کرے، اور یہ فیصلے اس کے لیے نصیحت کا باعث بنے، اور یہ فیصلے نیکیوں کی طرف جلدی کرنے، بھلائی پر کاربند رہنے،
شرک اور دیگر گناہوں سے بری ہونے اور تاحیات حق پر ثابت قدم رہنے کا ثبوت ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے نفع عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ عظمت و جلال والے سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال کی نحوستوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں ڈال سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں بلا شبہ حج مبرور کرنے والے حاجیوں کو جس عظیم کامیابی کا وعدہ دیا گیا ہے اس کا تذکرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ اگلے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا تو صرف اور صرف جنت ہے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد حاجی کو بقیہ زندگی میں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ حج کے بعد اس کی سیرت و کردار پہلے سے بہتر ہو، اور یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اے اللہ کے بندو، ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ خبردار، اللہ سے ڈرو، اپنے نفس کی اصلاح، خواہشات سے بچنے اور شیطان سے بچاؤ کی بھرپور کوشش کرتے رہو۔ تم اپنے رحیم و کریم رب کی خوشنودی پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کی رضا اور انعامات والی جنت پالو گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں نبی رحمت پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جہاں والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو بڑا ہی تعریف و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر جہان والوں میں برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار، اے بہت بخشنے والے اور معاف فرمانے والے، اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی عمارت کی حمایت فرما، دشمنان اسلام کو اور تمام باغیوں مفسدوں کو ہلاک فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے پروردگار عالم ان کی صفیں درست فرما، ان کے حکمرانوں کی اصلاح فرما، حق پر ان سب کو اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اپنے سچے مومن مجاہد بندوں کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ
اے دعا سننے والے، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور حکمران کے حق کے ذریعے تائید فرما۔ اے پروردگار عالم، اسے بھلی کابینہ نصیب فرما، اسے ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرتے ہوں۔ اے اللہ، اے قیامت کے روز لوگوں کو جمع کرنے والے، ہمارے حکمران کو، اس کے نائب کو اور اس کے بھائیوں کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود ہو۔ اے اللہ، ہمارے دین کی حفاظت فرما جو ہمارے معاملات کے تحفظ کا ضامن ہے، اور ہماری دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہماری معیشت ہے، اور آخرت کی حفاظت فرما جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ دنیاوی زندگی کو خیر میں اضافے کا باعث بنا، اور ہماری موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمارے تمام معاملات درست فرما دے اور ہمیں دنیاوی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری عافیت کے خاتمے، تیرے اچانک عذاب اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نیک اعمال کرنے، برائیوں سے بچنے، مسکینوں سے پیار کرنے، تیری مغفرت اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اے پروردگار، فتنے میں مبتلا کیے بغیر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ، حلال روزی سے کفایت فرما، اپنے فضل و کرم سے غنی فرما۔ اے اللہ، ہمیں عطا فرما اور کمی نہ ہونے دے، ہمیں عطا فرما اور محروم نہ کر، ہمیں عزتوں سے نواز دے اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، فوت شدگان پر رحم فرما، ہماری نیک خواہشات پوری فرما اور نیک باقی رہنے والے عمل پر خاتمہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، صحابہ کرام پر، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔